اراکین کی سرپرستی لے کر کے یہاں کا نوجوان بڑی تیزی سے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کا صدقہ انہیں عطا فرمائے، غریب نواز کا صدقہ انہیں عطا فرمائے اور انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، کسی دشمن کی نظر نہ لگے۔ جو اتحاد، جو اتفاق، جو بھائی چارہ، جو محبت، جو الفت، جو عقیدت ان کے درمیان قائم ہے، اسی طریقے سے قائم و دائم رہے۔ میری یہی دعا ان نوجوانوں کے لیے ہے، یہاں کے بزرگوں کے لیے ہے، یہاں کے بچوں کے لیے ہے۔ اللہ انہیں محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرات، ایک مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا شیدائی، غوث و خواجہ رضا کا سچا دیوانہ، جس کے پیچھے آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک انمول ہیرا آپ کو ملا ہے، ایک انمول رتن آپ کے حوالے ہوا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں، وہ آپ کی قدر کرے گا۔ حضرات، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے امام کی قدر کرتی ہے، جو قوم اپنے امام کا احترام کرتی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اتہاس گواہ ہے۔ آپ پورا سروے کر لیں کہ جو قوم اپنے امام کے پیچھے چلا کرتی ہے، جو قوم اپنے امام کو امام سمجھتی ہے، صرف 2 رکعتی امام نہیں بلکہ مصلی کا بھی امام، باہر اپنے مسائل کا بھی امام، ہر معاملے کا امام، جب وہ قوم تسلیم کرنے لگتی ہے، ماننے لگتی ہے اور ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ قوم ہمیشہ خوشحال نظر آتی ہے۔ اس قوم کے ہر گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دکانوں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، عمروں کے اندر بھی برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا اپنی عوام اہل سنت سے کہ آپ اپنے اماموں کی قدر کریں اور بہترین انداز میں۔ اور یہ بھی آپ نے سبق دیا ہے دوسری قوموں کو کہ اگر کسی اپنے پیشوا کا کوئی احترام کرنا سیکھنا ہے کسی سے تو مسلمانوں سے سیکھے۔ الحمدللہ مسلمان اپنے امام کی اس طریقے سے عزت و احترام کرتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے نائب کا احترام کرتا ہے گویا کہ وہ میرا احترام کرتا ہے، جس نے میرے نائب کی عزت کیا گویا کہ اس نے میری عزت کیا ہے۔ لہذا آپ کا امام، آپ کے خطیب و امام کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ان کی آواز کو آپ سنیں۔ آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن اس مجمع کے اندر غوث پاک کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے آپ کے قائد کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ میں حضرت علامہ مولانا کمال اشرف صاحب، خطیب و امام رضا مسجد امر نگر سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر کے چلے۔ اب آپ کے حوالے آپ کا امام حضرت علامہ مولانا کمال اشرف صاحب قبلہ، آئیے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، آپ لگتا ہے کہ آپ دوپہر سے بول رہے ہیں۔ اگر آپ دوپہر سے نہ بولے ہوتے تو آپ کی آواز جو ہے صرف اسی مجمع کے اندر جو ہے سمٹ کرنا رہتے، بلکہ آپ کی آواز ایوان نجدیت کے اندر پہنچ کر کے زلزلے مچانا شروع کر دیتے۔ میں اس انداز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعرہ لگائیں کہ جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں وہ غوث پاک سے محبت کرنے لگے، جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ غریب نواز سے محبت کرنا سیکھ لیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں گزارش کروں گا کہ امر نگر کا کوئی نوجوان بیچ مجمع سے نعرہ لگائے تاکہ اسے مجھے پتا چلے کہ اپنے امام سے کتنا پیار کرتا ہے وہ۔
بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ، آپ نے ثابت کر دیا۔ زندہ آباد، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ آباد۔ بھیا آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا، یقیناً آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو ذرا زور سے دیں۔ خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، ہاتھ اٹھا کے، خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور سنیوں مچل جاؤ باغ جنت میں پیمبر مسکراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ تو بولو یار، ارے ہندوستان ہے قبرستان تھوڑی ہے، اور سنی قبرستان پہنچتا ہے تو مردے بھی بولتے ہیں سبحان اللہ۔ واہ واہ، سبحان اور اللہ، غوث کی جس کی محفل ہے انہوں نے تو مردے کو چلایا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت میں پیمبر مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ حضرات وقت بس مختصر مجھے ملا ہے 10 سے 15 منٹ کا، اور ابھی جمعے میں نے آپ کو سنایا اور آئے دن سناتا ہی رہتا ہوں۔ یہ ہمارے نئے اور نئی شخصیت آپ کے سامنے، ایک سے ایک علم والے اہل علم یہاں پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ کہ دیگر آپ سب کو سماعت فرمائیں گے، جہاں تک کوشش ہوگی کہ سب سماعت آپ فرمائیں۔ بہرحال مجھے چند منٹ کے لیے حاضر کیا گیا، اسی کے پیش نظر چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ الرحمن رخصت ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کل کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم تمامی حضرات مل کر کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مت والوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، امر نگر و علاقے قرب و جوار کے آئے ہوئے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آئیے ہم تمامی حضرات مل کر کے ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، لمبے لمبے ہاتھوں کے بھیگ دینے والے سبحان اللہ بولو، قبر جیسی اندھیری کوٹری میں تشریف لانے والے، میدان قیامت ہم گنہگاروں کی سفارش کر کے جنت دلانے والے، اپنے مقدس ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پلانے والے، آقائے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے محبت پر دلیل پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر وقتوں میں چند باتیں میں آپ حضرات سے بتائے دیتا ہوں۔ آقائے کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ قرآن مجید ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ابھی میں نے تقریر جس اپنے آیت کریمہ کو جس عنوان بنایا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا میں عام مارکیٹیں کئی قسم کی ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سچائی کے لیے پیش کرتا ہے، ہر فرقے کے لوگ اپنے آپ کو سچا کہنے پہ تلے ہیں،
ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، مگر قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے، قرآن تو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو قرآن تو یہ فیصلہ کر دے کہ سچے کون ہیں، سچوں کی جماعت کون سی ہے، سچوں کا گریڈ کون سا ہے، سچوں کی پہچان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو یہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، جس قرآن میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی قرآن میں نے خلاصہ یہ کر دیا ہے کہ سچے کون سے ہیں۔ تو قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ انعام رسیدہ لوگ کون ہیں؟ نبیین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے کانٹیکٹ کر لے گا، ان سے جس کا نیٹ ورک ہو جائے گا، ان سے جس کی دوستی ہو جائے گی، سچوں سے اس کی دوستی ہو جائے گی، اور جب سچوں سے اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، سچوں سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ سچوں کی اگر دوستی ہو گئی تو حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اگر ہم نے خواجہ کی محفل کو رچایا ہے، خواجہ سے محبت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے میدان میں خواجہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ غوث کی محفل کرتے ہیں تو انشاءاللہ غوث کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بابا بہاؤالدین کی محفل کرتے ہیں تو اللہ کے ولی بہاؤالدین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وارث پاک کی مجلس کو رچاتے ہیں تو سرکار وارث پاک کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ غرض ہے کہ ہم اگر اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ ہمارا حشر کیا جائے گا، اور جہاں یہ اللہ والے جائیں گے وہاں گنہگار بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب حضرات، تو قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ اب سچوں سے ہماری دوستی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سچوں سے دشمنی کیا تو یہ سمجھ لو ہمارا ٹھکانہ یہیں سے جہنم ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے، اللہ والوں کی بارگاہ سے جو بھٹکارا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ یہاں بھی نہیں ہوتا ہے، قبر میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور کل جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں بھی اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت کا عالم ہوگا، لوگ ہولا اللہ کی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، لیکن ایسے وقت میں کچھ اللہ کے مقدس ولی ہوں گے، اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے، اولیاء کی جماعت ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ اولیاء کی جماعت 70,000 اولیاء کرام کی جماعت ہوگی۔ وہ 70,000 اولیاء کرام کو اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب بندو، تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے روزے رکھے ہیں، تم نے ذکر و اذکار کیا ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ اے میرے محبوب ترین بندو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ جنت تمہارے لیے ہے، جنت کی نہریں تمہارے لیے ہے، جنت کی باغات تمہارے لیے ہے۔ لیکن وہ اولیاء، وہ اللہ کے ولی، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اے میرے پروردگار عالم، مجھے جنت میں جانے کا حکم ہو گیا ہے، جنت میں چلا جاؤں ٹھیک ہے، لیکن اے میرے مالک و مولا، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میری ایک عرض فریاد کو سن لے، میری ایک ریکویسٹ کو بول فرما لے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، بندے کہو کیا بات ہے، تم نے مجھ سے راضی کر لیا ہے، جو تم کہو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ میرے آقا سے بڑے کونین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ولی عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، اے میرے مالک و مولا، ہم سے تو راضی ہے تو جس نے دنیا میں ہمیں کھانے کھلایا تھا، جس نے دنیا میں ہمیں پانی پلایا تھا، جو دنیا میں میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، دنیا میں میری محفلوں کو منعقد کیا کرتا تھا، پروردگار عالم اسے میں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوند ہوگا، اے میرے دوستو، یہ 70,000 اولیاء کی جماعت سے اللہ فرمائے گا، اے میرے محبوب ترین ولیو سنو، جاؤ تمہارے سے جس کی محبت تھی، جو تمہیں چاہ لیتا تھا، جو تمہیں مانا کرتا تھا، تو تمہاری مجلسوں میں رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ۔
حضرات تو یہ اولیاء کا کانٹیکٹ، اولیاء کی محبت، یہ محفل سرکار غوث پاک کے نام کی ہے، اور وہ غوث پاک وہ دبے کا جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا کیرا۔ میرے غوث فرماتے ہیں میرا ایک مرید مشرق میں ہو اور ایک مرید مغرب میں ہو اور پکارے تو عبد القادر بیک وقت دونوں مریدوں کی مدد کرے گا۔ یہ ہمارے تو بہت ساری مددگار ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ایمان سنیت پر زندگی عطا فرمائے۔ حضرات وقت کی قلت ہے، ہمارے ناظم جلسہ صاحب سے حکم ہے حضرات وقت بہت کم ہے اور پرمیشن کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ جب تک چاہیں گے وہ پروگرام چلے گا، لہذا ہمارے اسٹیج پر ایک سے بڑھ کے ایک ہستیاں موجود ہیں۔ آپ تو سب کو سن نہیں سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو پیش کر سکتے، اس لیے کہ وقت دامنگیر ہے، بہت کم وقت ہے، پرمیشن کا مسئلہ ہے۔ حضرات ان مقدس ہستیوں کے چہرے کا آپ دیدار کریں، برکتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ اب میں پھر سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں شاعر اہل سنت مداح رسول جناب زبیر فیضی صاحب کو۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں کہ چرچا تیری آواز کا سارے نگر میں ہے، چرچا تیری آواز کا سارے نگر میں ہے، شہرہ تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، اور تو آ گیا تو بس میں ایک جان آ گئی، فیضی تیرا شمار بھی اہل ہنر میں ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے زبیر فیضی صاحب، ان کا کلام آپ سماعت کریں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین شعر میں پہلے پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد دو تین شعر میں منقبت کے غوث پاک کی شان۔ محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ مائک کا سیٹنگ گڑبڑ ہے دوست، میری آواز اگر صحیح ہوتی تو میں پڑھ دیتا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ روضہ آقا کا وہ رتبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، روضہ آقا کا وہ رتبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جنت سے بھی افضل و اعلیٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جنت سے بھی افضل و اعلیٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کان کا بہرا آنکھ کا اندھا رتبہ آقا کیا جانے، کہ کان کا بہرا آنکھ کا اندھا رتبہ آقا کیا جانے، میرا نبی قدم زندہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرا نبی میں قدم زندہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ میں صرف تین شعر پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا۔ ہم دکھیوں کے غم خوار ہو عبد القادر جیلانی،
سبحان اللہ. ہم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی. ہم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی. نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی. نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. حق کا پرچم لہرائے نجدی کا گلا کٹ جائے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے غوث پاک کے نام پہ. حق کا پرچم لہرائے نجدی کا گلا کٹ جائے. حق کا پرچم لہرائے نجدی کا گلا کٹ جائے. تم حیدر کی تلوار ہو عبد القادر جیلانی. تم حیدر کی تلوار ہو عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چمن زہرا کی کلی ہو. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. چمن زہرا کی کلی ہو یعنی اولاد علی ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مفکر اہل سنت حضرت علامہ سراج احمد صاحب چشتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات. حضور مفکر اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سراج چشتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. بس یہی شعر میں پڑھ کے بیٹھا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں. توجہ چاہوں گا. بہت خوب بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چمن زہرا کی کلی ہو یعنی اولاد علی ہو. چمن زہرا کی کلی ہو یعنی اولاد علی ہو. حسنین کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی. حسنین کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی. نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی. کتنے لمبے ہو یار. نور نظر سرکار. حضرات ذرا نوجوانوں خاموش ہو جاؤ. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کا سردار ابھی خطاب کرنے جا رہا ہے، لہذا اے نوجوانوں خاموش ہو جاؤ. حضرات بڑے خوش نصیب ہیں امر نگر کے سنی غیور مسلمان، بالخصوص یہاں کے نوجوان، جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا، علماء کرام کو بلایا اور ان کے بیانات کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے. حضرات میرے غوث کی شان بہت بلند ہے، عبد القادر جیلانی کی عظمت بہت بلند ہے. اپنے تو اپنے ہیں، پرائے بھی فیض یاب ہوتے ہیں. ان کی بارگاہ میں اپنا بھی مانگے پرایا بھی مانگے سب کو عطا ہوتا ہے، سب کو نوازا جاتا ہے. اور میرے غوث کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. آپ نے سماعت کیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، زندہ کر دیا کرتے ہیں. اور میرا عقیدہ بولتا ہے کہ آج بھی وہ غوث اعظم کے صدقے میں مردوں کو زندگی میسر ہوتی ہے. ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے شہدائی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. تو ہمارا عقیدہ بولتا ہے کہ جہاں جس کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں پر جس کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، جہاں پر جس ہستی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ ہستی ضرور اس مجلس کے اندر تشریف لاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی تو جھگڑا ہے نجدیوں میں اور سنیوں کے درمیان. ان کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک 7 بار معاذ اللہ
کہ یہ سب مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرات مانگ کے تو دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ حضرات وہ سب کو نوازتے ہیں، شرط یہ ہے کہ عقیدت سے مانگنا ہے، شرط یہ ہے کہ محبت سے مانگنا ہے۔ حضرات آئیے اب اپنے عظیم خطیب کے خطابت کو ہمیں سماعت کرنا ہے۔ اے امر نگر کے مسلمانوں، تمہاری قسمت بہت بلند ہے، تمہارا نصیبہ بہت بلند ہے۔ قسم خدا کی غوث اعظم نے تمہیں اپنا جشن منانے کے لیے جو ہے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے کہ دیوان کے عشق بڑی چیز ہے سیما، دیوان کے عشق بڑی چیز ہے سیما۔ یہ تو ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لیں اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ اس کے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آئیے اب اس عظیم المرتبت خطیب کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ جس پر ہم بھی ناز کرتے ہیں، پوری دنیا سنت ناز کرتی ہے۔ آئیے مفکر اہل سنت، خطیب اہل سنت، نقیب اہل سنت، مقرر شعلہ بار حضرت علامہ مولانا سراج احمد صاحب چشتی مقدس اللہ النورانی، آئیے۔ وقت کچھ ہو گیا حضرات، اب ہاں صحیح ہے، بے شک بے شک بے شک۔ راستہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے کسی خطیب کی ضرورت ہے، تو جو راستہ ہموار کرنے کے لیے کسی خطیب کی ضرورت ہے، تو میری نگاہ میں جو بہت بڑا امین ہے، جو امانت جس کے پاس موجود ہے، میں اسی شخص کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میری مراد مقرر اہل سنت، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا امین صاحب قبلہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ لولیہ علی من کان نبیہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ شہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق علی رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبل اس کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں۔ آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کی نظر درود پاک خلوص سے پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، وقت کی بڑی قلت ہے۔ ہمارے اور آپ کے مقرر خصوصی مولانا سراج چشتی صاحب جلوہ بار، تھوڑا سا وقت ملا، جس شہنشاہ کی ذکر میں اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، بہت مختصر موضوع نہیں ہے،
ایک حدیث کے کلمات، ایک حدیث سے متعلق چند باتیں میں پیش کر کے مقرر خصوصی کا زیادہ وقت میں لینا نہیں چاہتا۔ قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ موضوع سخن بنایا اصلاحی پروگرام کے اعتبار سے۔ قرآن مقدس اعلان فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتیوں میں سب سے بہترین امتی ہو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء مرسلین تشریف لائے ان کے امتی دنیا میں ہوئے۔ ان میں ہمارا اور آپ کا جو فرق واضح الفاظ میں قرآن بیان کر رہا ہے، تم تمام امتیوں میں سب سے بہترین امتی ہو۔ اور بہترین ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو اچھا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اچھائی کے اسباب یہ ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی اگر زندگی کا شعار ہو جائے تو جنت آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جنت کے ہر دروازے، ہر طبقے آپ کو خود چاہیں گے ہمارے یہاں۔ بے شک بہت اہم گفتگو ہے یہ عزیزان ملت اسلامیہ۔ یہ اخلاقی کردار، یہ وضاحت کے کلمات بیان کرنے کے اوقات بہت کم ہیں۔ ایک حدیث شریف کے کلمات کہ آقا رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ اہم ہستیاں جس میں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، بتانے والا، جو جانے گا وہی بتائے گا۔ نبی آخر الزمان ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے، عثمان غنی تشریف لائے، حضرت فاروق اعظم تشریف لائے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں آج علی کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم علی کے ہاں چلیں۔ آقا رحمت عالم کی نگاہ نبوت مشاہدہ فرما رہی تھی کہ علی اب آنے والے یہاں نہیں ہے، کسی ضرورت سے اپنے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن محبت اس طریقے سے ہے کہ چلو علی کے گھر چلتے ہیں۔ آقا رحمت عالم نور مجسم ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ آقا کے ہمراہ علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ علی کے گھر پہنچ رہے ہیں، اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ صحابہ کرام کا وہ مقدس جماعت کہ عثمان غنی آقا کو دعوت دیں تو آقا رحمت عالم کے قدم مبارک کو گنے کہ میرے گھر تک جتنے قدم آقا کے پڑیں گے اتنے غلاموں کو ہم آزاد کر دیں گے۔ آج علی مرتضیٰ کے گھر خود شہنشاہ دو عالم تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچ رہے ہیں علی مرتضیٰ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، گھر میں اطلاع دیا خاتون جنت بہت کافی مسرور ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون جنت، آقا تو تشریف لے آئے، کاش پہلے معلوم ہوتا تو کچھ ضیافت کے انتظام کرتے، کچھ مہمانداری کے انتظام کرتے۔ اچانک آقا کا آنا ہوا۔ حضرت خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر آقا کی سب سے پسندیدہ چیز شہد موجود ہے، ہم اس کو مہمان نوازی میں پیش کر دیں گے۔ اتنے میں حضرت خاتون جنت ایک بہترین صاف و شفاف چمکتا ہوا پیالہ ہے، اس میں خالص شہد رکھا اور آقا رحمت عالم کی بارگاہ میں نوش فرمانے کے لیے پیش کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ جب شہد کا پیالہ حضرت نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا،
آقا نے جب مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا؟ پیالہ بہت صاف ستھرا ہے، بہت شفاف ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس میں جو وہ ہے خالص شہد ہے۔ اور اس کے بعد جب نگاہوں کو نیچے کر کے مشاہدہ کیا تو دیکھا اس میں ایک بال پڑا ہوا۔ آقا رحمت عالم نے یہ نہیں کہا واپس لے جاؤ، بال نکال کر کے لے کے آؤ۔ صحابہ کرام کے انداز بیان کو مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، محبت رسول، ہر ایک کے محبت کا، آقا رحمت عالم کی محبت کا جائزہ کس طریقے سے لوگوں نے پیش کیا اور خاتون جنت کی محبت کو کس طریقے سے اجاگر کیا۔ یہ نہیں کہا کمی نظر آ رہی ہے۔ آقا رحمت عالم نے حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، پیالہ بہت حسین و جمیل، صاف و شفاف، چمکدار ہے، اس میں پیور خالص شہد ہے اور اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موجودہ دور کا انسان اگر یہی ہوتا تو کہتا کہ صفائی کی کمی ہے، اس میں صفائی اچھی کی نہیں گئی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ایک کے مزاج کا اندازہ لگائیے۔ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پیالہ جو چمکدار، روشن و منور، صاف و شفاف ہے، مومن کا دل اس پیالے سے کہیں زیادہ صاف ستھرا ہے۔ مومن کا دل اس پیالے سے کہیں زیادہ صاف و شفاف ہے، اور مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بے شک بے اور شک۔ اس ایمان کو بچانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آقا بہت خوش ہوئے، بہت مسرور ہوئے، اس لیے اب اس پیالے کو حضرت فاروق اعظم کے سامنے جب پیش کیا گیا اور حضرت فاروق اعظم سے آقا گویا ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حضرت فاروق اعظم کی نگاہ آپ اندازہ لگائیے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، پیالہ جس طریقے سے صاف و شفاف اور جس طریقے سے حسین و جمیل ہے، سلطنت اسی طریقے سے صاف و شفاف ہے، اور حاکم وقت بننا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور حکومت اور سلطنت میں عدل و انصاف پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہندوستان کے حکمراں مہاتما گاندھی نے یہ جملہ کہا تھا، اگر فاروق اعظم جیسا عادل حکمراں دنیا میں پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا سے برائیاں مٹ جائیں گی، عدل و انصاف کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا، حکومت پیالے سے زیادہ روشن و منور ہے، اور اس میں حکومت کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور عدل و انصاف پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور عزیزان محترم، جب فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کے سامنے پیالہ پہنچتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین اس پیالے سے کہیں زیادہ روشن و منور ہے، اور علم دین کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عالم ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، علم والا ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کر لینے کے بعد عملی طور پر زندگی گزارنے کا نام اصل عالم ہے، اور علم اسی کا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، آقا رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، آپ بھی اس کے بارے میں کچھ بولو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، مہمان اس پیالے سے کہیں زیادہ روشن و منور ہے، اور مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور مہمان کو خوش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو مہمان صرف کھانے کے لیے ہوتا ہے اس کو خوش کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اچھے سے اچھے غذاؤں کو کھلانے کے بعد کہہ دے گا کیا کھلایا، یہی تو کھلایا تھا۔ اس کے بعد آقا رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی کا ورود ہوتا ہے۔ 5 منٹ اور وقت لوں گا۔ ورود ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا رحمت عالم نے مجھے
یہاں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے آقا رحمت عالم کی بارگاہ میں کہ میں بھی کچھ بولوں، اور اللہ رب العزت بندوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اس کو میں سنا دوں۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ کے بعد حضرت نبی کریم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا ہے خاتون جنت فاطمہ میری بیٹی چہیتی تم بھی اس کے بارے میں کچھ بولو۔ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں خواتین کا چہرہ، عورت کا چہرہ اس پیالے سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے، اور اس کے چہرے پر نقاب شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور غیر محرم سے بچنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جبریل امین نے یہ کہا یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں معرفت الہی اس پیالے سے کہیں زیادہ روشن و منور ہے، اور معرفت الہی کا حصول شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس پر قائم و دائم رہنا، اس لیے کہ ولایت کی منزلوں پر بہت سے پہنچنے کے بعد بھی بہک گئے، علم دین کے حاصل کرنے کے بعد مراتب پانے کے بعد میں قائم رہنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ معرفت الہی کے حصول کے بعد اس پر قائم ہونا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور اللہ رب العزت کے پیغام کو حضرت جبریل امین ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور وہ جنت اس پیالے سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے، لیکن اور اس میں اس کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وقت کی بات رہی، ورنہ موضوع جو غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان عظیم ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبہ ایما مددے ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی استداریم تمنا شہ جیلا بدنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ